ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام سبحان اللہ
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا سبحان الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 30 جون 1989 ہم یہاں کامل پور ویسا چھچ ضلع اٹک پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. یہ ادارہ جس کے تبلیغی پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں، علاقہ چھچ کے ان قابل قدر اور مستند اداروں میں سے ایک ہے جن کی تعلیمی خدمات کا میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے ہر فرد پر پرتو ہے اور اثر. ایک چھوٹا سا مظاہرہ ابھی آپ کے سامنے اس اطلاع کے رد عمل میں اپنے صحابہ کو دفاعی محاذ کی تیاریوں کے لیے حکم دیا. اسلام طبعاً ایک امن پسند نظریہ ہے، لیکن یہ اتنا کمزور اور بزدل بھی نہیں کہ کوئی اس کا نام و نشان مٹا ڈالے اور یہ خاموشی کے ساتھ سب کچھ سہتا چلا جائے. یہ کسی کے گھر کو نظر آتش نہیں کرنا چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے شب و روز کو نظر آتش کرے. ایک سپر پاور سے مقابلہ ہونے والا ہے. جس طرح آج دو بڑی طاقتیں پوری انسانیت کا استحصال کر رہی ہیں، اس وقت بھی دو بڑی طاقتیں تھیں، روم کا قیصر اور ایران کا کسرا، جو پوری انسانیت کا استحصال کر رہے تھے. ان دو بڑی طاقتوں میں سے ایک رومی قیصر مرکز اسلام پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، اور اس طرف صورتحال یہ ہے کہ قحط کا عالم ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، موسم شدید گرم ہے،
کھجوروں کی فصل تیار ہے جس پر سالانہ معیشت کا انحصار ہوا کرتا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن مسجد میں تشریف لائے اور صحن مسجد نبوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدائے دل نواز گونجی. مسلمانوں، اللہ جو ہمیشہ تمہیں دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے، تو لاؤ جو لا سکتے ہو. چرچ کے روشن ضمیروں، اصحاب رسول سے زیادہ اس حقیقت کو کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی شفقت ہوتی. اللہ کسی کا ضرورت مند سو تو نہیں گئے. اللہ کسی کا ضرورت مند نہیں تھا، نہیں ہے اور نہیں ہوگا. سب اس کے ضرورت مند ہیں. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ناس پر الف لام لگا کر اسے عالمگیر بنا دیا. نبیوں، رسولوں، ولیوں، صدیقین، شہداء، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. تم سب کے سب مانگنے والے ہو. غنی و حمید تو بس وہی اکیلا ہے. تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم اللہ کے سامنے دامن پھیلانے والے ہو، اور اس کی شان یہی ہے کہ وہ سب کے دامن بھرنے والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اصحاب رسول سے بہتر اس راز کو کون سمجھ سکتا ہے کہ وہ تو غنی اور حمید ہے، لیکن جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی شفقت. اس باپ کی طرح جو دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد گھر آئے تو اپنے لخت جگر کے لیے مٹھائی، ٹافیاں، چاکلیٹ یا سویٹ لاتا ہے، اور اپنے بیٹے کے ہاتھ پر مٹھائی رکھنے کے بعد آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ہاتھ پھیلا لیتا ہے، خود دیتا ہے پھر خود مانگتا ہے. ضرورت تو نہیں ہے نا، لایا ہی اپنے بچے کے لیے ہے، مانگتا اس لیے ہے کہ میں دیکھوں اسے یہ مٹھائی اچھی لگتی ہے یا میں اچھا لگتا ہوں. کوئی بیٹا اپنے باپ کی دی ہوئی مٹھائی اگر اس کے تقاضے پر دوبارہ ہاتھ پہ رکھ دے تو پھر یہ ایک باپ کا دل جانتا ہے اس وقت اس کے وجدان میں اپنے فرزند کے لیے شفقت اور محبت کی کیسی لہریں اٹھتی ہیں. وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے، اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے، اس لیے کہ اسے عین الیقین ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو ان چیزوں سے اتنا پیار نہیں جتنا ابو سے پیار ہے.
اللہ بھی اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرنے کے بعد کبھی کبھی مانگ لیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے یہ نعمتیں اچھی لگ گئی ہیں یا میں اچھا لگتا ہوں. جو انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کے تقاضے پر لوٹا دے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اتنی شفقت نہیں دے سکتا جتنا رب العالمین اپنے بندوں کو شفقت سے اور پیار سے نوازتے. یہ ادائے شفقت ہے اس کی. کبھی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کبھی ارشاد ہوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت. اور حد ہو گئی اس کی شفقت کی. ایک اور جگہ ارشاد ہوا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تم میں سے کون ہے جو ہمیں قرض حسنا دے، ہم اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے. تم وہ عطا کرو جو تمہارے پاس ہے، ہم وہ عطا کریں گے جو ہمارے پاس ہے. تم اپنے ظرف کے مطابق لاؤ، ہم اپنے لطف و کرم کے مطابق واپس کریں گے. قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، دنی فطرت یہودیوں نے تانا زنی کرتے ہوئے کہا لو مسلمانوں کا اللہ قرضے مانگنے لگ گیا. یہودیوں کا ایک اجتماع ہو رہا تھا، ان کا ایک لیڈر بیان کر رہا تھا، وفادار رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے. اس نے صدیق اکبر کو جاتے ہوئے دیکھا تو اونچی آواز سے یہی تانا زنی کی، ہم تو خود بھی غنی ہیں، ہمارا اللہ بھی غنی ہے، مسلمان خود بھی بھوکے ننگے ہیں، ان کا اللہ بھی فقیر ہو گیا، قرضے مانگتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں یہ تلخ آواز پڑی تو پلٹے اور ایک ایسا زوردار بھرپور تھپڑ اس یہودی کو رسید کیا تو ہوا دور جا پڑا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ اٹھے تو اس کی خدمت میں دو چار تھپڑ اور پیش کر کے ثواب دارین حاصل کروں، لیکن وہ ایک تھپڑ ہی اتنا مفید و کارگر نکلا کہ وہ کم وقت اٹھ نہ سکا. سچ کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں شریف کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے، وہ روزانہ بڑھ کے نہیں مارتا، ڈینگے نہیں مارتا. وہ بظاہر بڑا خاموش لیکن طبعاً بڑا پرجوش ہوتا ہے. پانی کی فطرت ہے، جتنا گہرا ہو سکون سے چلتا ہے. پانی جتنا گہرا ہو سکون سے چلتا ہے، اور جہاں اس کی گہرائی کم ہو چیختا بہت ہے کم. فرمایا کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت. سمندر کا پانی کیونکہ بہت ڈیپ ہوتا ہے، پیسفل ہوتا ہے، اور ساتھ میں دریا صاحب چیخ رہے. فرمایا کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکون، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں ہم ترستے تھے کہ رحمت عالم بولے تو صحیح. سکوت آپ کی وجاہت اور آپ کا جمال، اصل علم ہی وہی ہے جو سکوت سے پکڑتا ہے.
مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی کراچی آئے تھے. بنوری ٹاؤن میں جامعہ اسلامیہ میں انہیں استقبالیہ دیا گیا تھا. ان کا ایک تاثر میرے ذہن میں ابھی تک گونج رہا ہے. فرمانے لگے کہ عرب نیاز تو ہم عربی ہماری مادر زبان ہے، لیکن محمد یوسف بنوری وہ شخص ہے کہ ہم وہاں انتظار کیا کرتے ہیں کہ محمد یوسف کب آئے گا. جب یہ وہاں آتا ہے تو ہم اس کے تکلم اور اس کے انداز گفتگو سے عربی زبان کی ملاحتیں اور فصاحتیں حاصل کرتے ہیں. لوگ بولے تو علم ٹپکتا ہے، محمد یوسف کی سکوت سے فصاحت اور بلاغت کی دنیا ہو گئی. شریف بظاہر بڑا خاموش لیکن زبان بڑا پرجوش ہوتا ہے. وہ روز روز ڈینگے نہیں مارتا، بڑھتے نہیں مارتا، آستینے نہیں چڑھاتا. بہت دیر کے بعد غصے میں آتا ہے، لیکن جب غصے میں آتا ہے تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی. اس کا غصہ کوئی نتیجہ نکالتا ہے، یوں ہی ہوا میں نہیں تیر چلاتا رہتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد چلے گئے. یہودی نے جب دیکھا کہ مسئلہ صاف ہے، اٹھا سیدھا بارگاہ رسالت میں پہنچا، چیختا چلاتا ہوا، محمد تیرے ابو بکر نے مجھے مارا ہے، انصاف چاہیے. چہرہ دکھایا جہاں صدیق اکبر کا تھپڑ لگا تھا، انگلیاں پرنٹ ہو گئی تھی، خون چھلک رہا، نقش ہو گئی تھی انگلیاں. کہنے لگا یہ حال ہے میرا، مجھے انصاف چاہیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استغاثہ سنا. فرمایا مارنے والے کو پہچانا تھا، تم ابو بکر کا نام لیتے ہو، کہیں عمر تو نہیں تھا میرا؟ یہ اس لیے پوچھا کہ ایسی کارروائیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی تھی. لیکن اس مضروب یہودی نے کہا نہیں، میں اچھی طرح پہچانتا جانتا ہوں، آپ بلا لیجیے، ابو بکر ہی نے مجھے مارا ہے. طلبی ہو گئی بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صدیق اکبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا وہی یہودی پھر کھڑا، پھر پیور جلالی ہو گئے اور آنکھوں میں غیرت کی سرخی امڑ آئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تو نے اسے مارا ہے؟ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول مارا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بقیہ قسطیں بھی پوری کر دوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر ابو بکر تمہاری تو یہ پہچان نہیں ہے، تم تو صبر و حوصلے سے پہچانے جاتے ہو. یہ آج میں کیا سن رہا ہوں؟ اہل نظر کا تجزیہ یہ ہے کہ صدیق اکبر جو ہے جمال رسالت کا انڈیکس ہے، جمال رسالت کا عکس ہے، عکس جمال رسول. وہی حوصلہ، وہی تحمل، وہی بردباری. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بے شک میں صبر و حوصلے سے کام لیتا ہوں، اگر کوئی میری ذات کو گالی دے، میرے گھر پہ کوئی سنگباری کرے، میرے خاندان کو گالی دے، میں صبر سے کام لیتا ہوں. جہاں تک کہ کوئی میری عفیفہ نقط جگر میری بیٹی پر بھی بہتان ترازی کرے، الزام تراشی کرے تو گھر میں بیٹھ کے آنسو بہا لیتا ہوں اور علیم بذات الصدور ہی سے ساری کہانی کہتا ہوں. میں صبر سے کام لیتا ہوں. لیکن اس بدبخت نے اللہ کی شان میں وہ گستاخی کر دی کہ وہ سننے کے بعد اگر میں چپ رہتا تو میری عاقبت خطرے میں تھی. ابو بکر بے شک صبر حوصلے سے کام لیتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی جائے تو پھر ابو بکر سے صبر کی توقع نہ کی جائے. یہ کہا تو ابو بکر نے، یہ الفاظ نکلا تو صدیق اکبر کی زبان سے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ملت اسلامیہ کی ترجمانی پڑے گی.
میں نے یہی بات یورپ کی کانفرنسوں میں کہی. میں نے کہا اسلام دنیا کا وہ امن پسند نظریہ ہے کہ جس کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، جس کے قائد کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے قاتل کو معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے. لیکن اس کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ یہ ہزاروں کے مقابلے میں 313 لے کے آ جاتا ہے. اور میں اپنے ماضی و حال کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب سمجھتا ہوں اپنے آپ کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناموس، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے معاملے میں مسلمان بہت زیادہ سینسٹیو، مسلمان بہت زیادہ حساس ہے. اس معاملے میں جب دنیا کا دستور اور دنیا کا قانون کا کام ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کا خون کام ہوتا ہے. اور حضرات علماء کرام، اس ایک نے تو نہیں، شقاوت کی کوکھ سے کئی شیطانوں نے جنم لیا. آج اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، نئی بات تو نہیں. ایک صاحب نے کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے فتوا دے کر ایک تیر سے 2 شکار کیے. ایک تو اس کو ورڈلی آپ نے جو الزام لگایا، یہودی انکار کرتا ہے، قانون شہادت کا تقاضا ہے اپنے موقف کے ثبوت میں گواہ پیش کرو. آپ نے اسلامی مساوات کا تصور سنا ہوگا، خصوصاً انتخابی اور الیکشن کمپین میں یار لوگ آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہم مساوات لائیں گے، اور پبلک کو یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ تم ہمیں کامیاب بناؤ، جب ہم آئیں گے تو سب کو ایک جیسا کر دیں گے، ایک جیسا کر دیں گے سب کو. یعنی اگر معاشرے میں کوئی ایک کانا ہوگا جس کی ایک آنکھ نہ ہو تو ہم سب کی ایک ایک آنکھ نکال کر پیدل برابر کر دیں گے. یہ غیر فطری مساوات، اسے آپ پولیٹیکل یا الیکشن اسٹینڈ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اب تک انسانی معاشرے میں نہ کبھی اس کا نفاذ ہوا اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا. اسلام نے مساوات کا جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق میں سب کو برابر رکھنا چاہیے، قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی کمزور خطا کرے تو غصہ رکتا نہیں، اور اگر کوئی طاقتور جرم کرے تو غصہ آتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قومیں دیر تک باوقار زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی جن کے بنائے ہوئے قوانین کمزوروں کو پیسے اور طاقتوروں سے پیسے. فرمایا میرے یار غار گواہ لاؤ. عرض کیا اللہ کے رسول گیدرنگ ان کی اجتماع ان کا میں اکیلا گزر رہا تھا، گواہ کہاں سے لاؤں؟ ان میں سے کوئی میرے حق میں گواہی دے گا؟ سوری، میں گواہ پیش نہیں کر سکتا. رحمت عالم نے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے اپنے یار غار کو دیکھا. پیغمبر کی نگاہوں کی متانت کہہ رہی تھی گواہی ضروری ہے. ابو بکر اگر تم گواہ پیش نہ کرو گے تو محمد انصاف کرے گا کہ میں یہودی کو اجازت دوں کہ وہ تیرے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے جواباً تھپڑ مارے. سچ کے روشن ضمیروں، یہی موڑ تھا جب عرش بری پہ فیصلہ ہو گیا کہ ابو بکر کے حق میں آج رب العالمین گواہی دے گا. وہی کے کٹہرے میں قرآن آیا فما لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. وہی الفاظ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یقیناً سنی ہے اللہ نے ان لوگوں کی بات جو یہ کہتے پائے گئے کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے. پھر یہ بات سنی
سنائی بات نہیں کہ ہوا میں اڑ جائے. سنکتب ما قالوا، یہ تو ہمارے ریکارڈ میں لکھی جانے والی کتاب ہے. جنہوں نے بھی یہ کہا انہیں دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت کے لیے بھی گوارش پاپوش تیار ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر وہ ماضی قریب ہے جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی. ابو بکر نے تو اقرار کیا. جب لوگوں نے تم سے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، تو یہی ابو بکر ہی تو تھا جس نے اپنا سب کچھ تیرے قدموں میں نثار کر دیا. آج ہم اس کی وفاؤں کا صلہ دنیا میں ادا کرتے ہوئے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ابو بکر سچا ہے. صدیق تو کہتے ہی اسی کو ہے جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہ آئے. صداقت صدیق اکبر. میرے عزیز دوستو، صحن مسجد نبوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز گونجی. وہ محسن، وہ داتا جو ہمیشہ دیا کرتا ہے، وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے تو جو لا سکتے ہو لاؤ. اصحاب رسول اس آواز کو سنتے ہی صحن مسجد نبوی کی طرف لگتے، اپنی شمع ہدایت پر پروانوں کا ہجوم ہو گیا. سب سے پہلے فاروق اعظم نے آواز بلند کی. ویسے تو نیکی اور خیر میں نمائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں ترغیب مقصود ہو وہاں یہ بہت پسندیدہ بات ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول، اپنے سارے مال و متاع کا نصف حصہ اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور نصف حصہ اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں، قبول فرمائیے. کسی نے تہائی کا اعلان کیا، کسی نے چوتھائی کا اعلان کیا. اور اس موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار کا یہ عالم ہے کہ بقول علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غزوہ تبوک کے کل اخراجات کی ایک مکمل تہائی عثمان نے پوری کر دی، باقی 2 حصے پوری امت نے فراہم کیے. رضی اللہ تعالی. اور آہستہ کریے، شاباش. رضی اللہ تعالی. تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے یہ 2 جملے اتنے کافی ہیں، اتنے کافی ہیں کہ کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی عثمان بن عفان کے جنتی ثابت کرنے کے لیے. میرے عزیز دوستو، یہ بات کا انصار و قربانی شہر مسجد نبوی میں پتا تھا. اقبال کہتا ہے جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا قریب، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، ملک و یمین و درہم و دینار و رنگ و جنس، دنیا صبر و رضا، دنیا جود و وفا کا تاجدار ابو بکر صدیق آئے. ابو دینار و رنگ و جنس، دنیا صبر و رضا، دنیا جود و وفا کا تاجدار ابو بکر صدیق آئے. رضی اللہ تعالی عنہ. مجھے کہنا نہ پڑے
اگر آپ خود کہہ دیں تو میری تھکان اتر جائے. ابو بکر صدیق سب کے بعد آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ آپ کو یہ عادت عطا فرمائے کہ اپنے ان محسنوں کا نام سنتے ہی بے ساختہ زبان پر یہی خراج ادا ہو جائے. سب کے بعد آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور معلوم ہے کیا لایا؟ وہ سب کچھ لایا جو ورنہ امکان میں آ سکتا ہے. غلہ بھی لایا, گھر میں استعمال کے برتن بھی لائے, کپڑے بھی لائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے فکر عیال بھی. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ اس کو محبت کا رازدار, پروانے کو چراغ علاقے کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا رسول بس. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جائے غار تم تو وفاؤں اور خیر کے معاملات میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہو. آج سب کے بعد آئے تاخیر کیوں ہوئی؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ نے آج قربانی کی ترغیب دی. آج آپ نے فرمایا کہ دینے والا رب کچھ لینا چاہتا ہے, تو ابو بکر کے ضمیر نے فیصلہ کیا آج جب اس نے مانگا ہے تو گھر میں کچھ بھی نہ رہے سوائے اس کے نام کے. دیواروں پہ ہاتھ پھیرنے میں دیر ہو گئی. میرے عشق نے فیصلہ کیا اس کے مطالبے پر, اس کے تقاضے پر سارا سامان جائے, کوئی سوئی بھی رہ نہ جائے جو منزل عشق پہ پہنچنے سے محروم رہے. دیواروں میں ہاتھ پھیرنے میں دیر ہو گئی. یہ واقعہ نثار مکمل ہوا. رومی بادشاہ کے جاسوس یہ منظر دیکھ کر دوڑے. انہوں نے جا کے اپنے بادشاہ کو رپورٹ دی, سر عجیب حالات, ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں, ورکر بھی بہت, اور صحابہ جیسے ورکر نہیں دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کے اشارے پر وہ سب کچھ قربان کرنے کو تلے ہوئے ہیں. ان سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا. یہ لوگ قابل تسخیر نظر نہیں آتے, جو موت سے نہیں کرتے وہ مٹ کہاں سکتے. اس رپورٹ پر ایسے حوصلے پست ہوئے کہ ہرقل نے میدان میں آنے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا. ہرقل نے ارادہ ملتوی کیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزم کر چکے ہیں. انہوں نے صحابہ کرام سے فرمایا ہم چلیں, تبوک کے محاذ پر جانا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاکاروں سمیت سفر کے لیے تیار ہو گئے. اس موقع پر دل کے بیمار منافقین نے خسر خسر شروع کی.
اتنا ساز و سامان ہے پوری دنیا سے اس نے جمع کیا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ اس نے سامنے فصل تیار ہے. جہاد اچھی چیز ہے لیکن بہرحال ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہوں گے. یہ لیکن بہرحال یہ دل کے بیماروں کا پرانا عادت تھا. لیکن بہرحال ہمارے بھی تو مسائل ہوتے ہیں. مجاہدین کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے انہوں نے یہ زہریلے انجیکشن لگانا شروع کی. رب العالمین نے اس زہر کے لیے تریاق اتارا. فرمایا لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کے تعاون کے بغیر دین کی گاڑی نہیں چل پائے گی تو اپنے ذہن کی اصلاح کر لو. میرا دین تمہارے تعاون کا محتاج نہیں, میں بھی تمہارا محتاج نہیں, میرا پیغمبر بھی تمہارے تعاون کا محتاج نہیں. میں اپنے پیغمبر کا ہوں, میرا رسول میرا محبوب ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. میں اپنے نبی کا مددگار ہوں اور میری تائید و حمایت نے اس کو ساری دنیا کے تعاون سے مستغنی کر دیا. سچ مانو اپنے نبیوں اور رسولوں کا مددگار کون ہے؟ اللہ. شاباش, کتنا صحت مند جواب دیا آپ نے. جزاکم اللہ, میری محنت کی لائن رکھ لیا. اپنے نبی اور رسولوں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ, میں نے گھڑی نہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لائے ہی نہیں, آپ سینئر نکلے. میں کیا مقابلہ کر سکتا ہوں آپ کا؟ اب بھی مہلت دے رہا ہوں, جس نے بھاگنا ہو بھاگ جائے. اپنے نبی اور رسول کی مدد کرنے والا کون؟ اللہ. اس کونے سے کیا آواز آئی؟ اپنے نبی اور رسول کی مدد کرنے والا کون؟ اللہ. یہ گرد لگے دراجے کا سب چھوڑ جائیں, یہ کہنا میں نہیں چھوڑوں. میں اس سیاست کا قائد نہیں ہوں جس سیاست میں مسلک پر نظر ثانی کرنی پڑے. نہ, بالکل نہیں. نہ مجھے ووٹ چاہیے, نہ میں کوئی نرم گوشہ پیدا کر سکتا ہوں. میرا مسلک بھی یہی ہے, میری سیاست بھی یہی ہے. میں جب تک زندہ ہوں یہی آواز بلند کرتا رہوں گا. اپنے نبیوں رسولوں ولیوں صدیقین اور اپنے پیارے بندوں کی مدد کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ ہی, اللہ ہی, اللہ ہی. ذرا ضرب لگایا کیجیے ہی پر تاکہ بھیگے بیماروں کو بھی سمجھ میں آ جائے. آ گیا سمجھ میں آ گیا. یہ جو الیکشن گزرا ہے نا, اس میں کون جیتا کون ہارا اس سے تو مجھے بحث نہیں.
لیکن الیکشن 88 ہمیشہ یاد رہے گا، قبر پرستوں کا ایسا صفایا کیا کہ طبیعت صاف ہو گئی۔ لوگ جب آتے تھے ہم سماج اعظم والے ہیں، قومی صوبائی ساری سیٹیں ہماری جیب میں پڑی، ہم حضرت غوث کا نعرہ لگائیں گے، ساری سیٹیں اچھلتی کودتی ہوئی ہمارے قدموں میں آ پڑیں گی۔ 4 نومبر کو نیو یارک سے کراچی پہنچا تھا، ایئرپورٹ پر میں نے اخبار اٹھایا، دیکھوں ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اخبار پر کراچی کے ہمارے رنگین مولوی صاحب کی تصویر تھی، وہی براؤن کلر کا ساٹا، وہی لمبا جبا، وہی ہونٹ سرخ، اے کاش کے خون شہادت سے سرخ ہوتے مگر وہ پان کی رنگینی سے سرخ۔ تقریر یہ تھی، میں تو کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، حضرت غوث کی زیارت ہوئی، انہوں نے خواب میں اشارہ فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑا ہوں۔ سیاست میں بھی کیسی کیسی مجبوریاں آتی ہیں، خدا کا نام استعمال، رسول کا نام استعمال، صحابہ کا نام استعمال، اللہ والوں کا نام استعمال، کسی طرح سے ووٹ مل جائے۔ حضرت غوث نے ایسی مدد فرمائی کہ ضمانت ہی ضبط ہو گئی۔ جیتنے والے کو 66,000 ووٹ ملے، ایسے ہی نمانے سے ایک اور کو 44,000 ووٹ ملے، اور غوث اعظم کے نمائندے کو 5,000 ووٹ ملے۔ اسی شام کو بغداد چلا گیا، اسی شام میں نے کہا حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر یہ جانے کے لیے گیا، یہ کہنے کے لیے گیا ہوگا کہ حضرت ہم تو آج تک یہ کہتے رہے کہ آپ ڈوبے ہوئے بیڑے تیرا دیتے ہیں اور جن کو مچھلیاں کھا جائیں آپ کے اشارے پر وہ مچھلیوں کے پیٹ سے اچھلتے کودتے پھدکتے نکل آتے ہیں۔ میرا بیڑا ایسا غرق کیا کہ منہ دکھانے کا نہ چھوڑا۔ ایک افسر آپ کا جہاز اڑانے والا تھا بیچارا، اس نے سمجھا ان کے ساتھ لگ جاؤں، غوث اعظم ان کا حامی اور مددگار ہے، میں بھی پار ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا آجا، ہم تو ڈوبے ہیں قدم تجھ کو بھی لے ڈوبے۔ اسے بھی وہ سبق ملا کے یاد رکھے گا۔ نبیوں رسولوں اور اپنے پیارے بندوں کی مدد کرنے والا کون؟ مرد جاؤں کسے نہ مرد کرنا، اسے ہمیشہ گرم رکھنا۔ نبیوں رسولوں اور اپنے پیارے بندوں کی مدد کرنے والا کون؟ اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ موجود کون؟ اللہ الغیوب کون؟ آسان و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ عزت دینے والا کون؟ عزت کرنے والا کون؟ سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ خطا کاروں اور گناہگاروں کی دعائیں بھی سننے والا کون؟ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ سچ والوں باقی جہاں جاؤ گے روندے جاؤ گے۔ جہاں لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، آستانے سجا رکھے ہیں، کپڑے بنا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور مجاور بیٹھے ہوئے ہیں خیر ایور گرین بزنس مین۔ ان کا فلسفہ یہ ہے، ان کا سلوگن یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو جاؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ میں نے دنیا کے 42 کو پوچھا، اگر کھڑی پڑی ہو جائے یا پڑی کھڑی ہو جائے تو ہم اور آپ کو ایک میرے عزیز دوستو، کوئی مسئلہ کوئی مفاد ہمیں اپنے اس نقطۂ نظر سے نہیں ہٹا سکتا، کوئی ترغیب اور کوئی ترغیب
نیازمندیوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. یہ میرے اسلاف کی امانت ہے جو میرے پاس، میرے اسلاف کی امانت ہے. میں نے اس امانت کی زندگی بھر تک یاد رکھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. دنیا کی کوئی ترغیب و ترہیب ہمیں اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی. انسانی کبیر کی آدمیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ مسجود کون؟ اللہ الغیوب کون؟ رب العالمین نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ. میں اپنے نبی کا مددگار ہوں. میں نے اپنے پیغمبر کو کسی کا محتاج کب بنایا ہے کہ تم آنکھیں دکھاتے ہو؟ میں تو اتنا بھی یاد ہوں. ہجرت کی رات سارے جہان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ حق کی شمع بجھا ڈالے، لیکن میں نے اس شمع کو روشن رکھنے کا فیصلہ کیا. میں نے اپنے محبوب کی مدد کی. کیسے؟ ایک رفیق دیا. میں نے اپنے محبوب کو ایک رضاکار دیا. عرش پہ میں نگران تھا اور فرش پہ میرے محبوب کا ابو بکر پاسبان تھا. اگر میں لاکھوں کروڑوں اربوں افراد پر مشتمل لشکر بھی فراہم کرتا تو شاید اربوں انسانوں پر مشتمل لشکر اتنا کام نہ کر سکتا جو تنہا ابو بکر کی وفاؤں نے کر دیا. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر عمر 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 عمر. جاگ رہی ہے اللہ کا شکر ہے. ہم میرے عزیز دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تبوک کے محاذ پر اور دل کے بیمار نہ گئے. قرآن کہتا ہے فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ. قرآن نے کہا نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. دل کے بیماروں نے بہانہ چوری کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا یا تباہ کر دیا. لیکن تین مخلص مسلمان بھی رہ گئے. وہ دل کے بیمار نہیں تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں، لشکر جائے گا، ضعیفوں کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے سست رفتاری سے چلے گا، وہاں فیلڈنگ ہوگی، صف بندی ہوگی، جنگی حکمت عملی تیار ہوگی، اتنے میں ہم پہنچ جائیں گے. لیکن جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، رومی بادشاہ نے ہرقل نے میدان میں مارنے کا فیصلہ کر لیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قابل ذکر مزاحمت کے بغیر اللہ نے کامیابی عطا فرما دی اور بہت ہی تھوڑے وقت میں انتہائی کم پیریڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح و نصرت کے پرچم لہراتے ہوئے واپس مدینہ تشریف لائے. صحن مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت برپا ہوئی. رحمت عالم نے ان لوگوں سے پوچھا جو نہیں گئے تھے اس جہاد میں. منافقین نے کہانیاں گھر گھر کے سنائی، آرٹیفیشل سٹوری. کسی نے کہا میری آنکھ میں درد تھا، کسی نے کہا میرا سر دکھتا تھا، کسی نے کہا میرے بچے بیمار تھے، کسی نے کہا میری بیوی ناقابل برداشت تھی، کسی نے کہا میری ماں بیمار تھی، کسی نے کہا میری نانی مر گئی تھی. پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں گھر گھر کے سنائی. کہا بھی بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کم وقتوں کی کہانی سن رہا تھا اور حیران تھا، سب جھوٹ بول رہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات مخلص مسلمان. غزوہ بدر کے
मुजाहिद काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैत अक़बा के सआदतमंद फरमाते हैं मेरे नफ्स ने चाहा कि तुम भी कोई कहानी घर के सुना दो, किताबत तो मेरे घर की खरीद है, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे रहनुमाई करते हुए कहा ये गलती न करना, दोस्ती में झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म है, दोस्ती में झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म है। याद रखिए, आप अगर अपने दोस्त के सामने गलत बयानी और झूठ का काम लेंगे, बेशक वो चुप हो जाएगा, लेकिन उसकी मोहब्बत के आईने पे दरार पड़ जाएगी, उसके दिल के आईने पे दरार पड़ जाएगी जो दोस्ती में फर्क डाल देगी। दोस्ती में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई खता भी हो जाए तो खुले दिल के साथ उसका इकरार कर लेना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे ज़मीर ने मुझे सही गाइडेंस दी कि सच बोल दो, झूठ बोलोगे तो वही का नूर तेरे झूठ का पर्दा साफ कर देगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा, फरमाया काब तुम भी आ गए? अर्ज़ हाँ अल्लाह के रसूल, मैं, मेरा भाई हिलाल और ये मरारा, हम तीनों ये सोचते सोचते रह गए कि अभी जाते हैं और जब ही जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम जाते हैं, आज जाते हैं और कल जाते हैं। हमारे पास तेज रफ्तार घोड़े थे, लेकिन हम ये सोच ही है कि आप आमद तशरीफ ले आए। हम अपनी इस कोताही की कोई तावीज़ नहीं करते, हम अपनी इस कोताही का एतराफ करते हैं और अल्लाह के रसूल की अदालत में अपने आप को पेश करते हैं। इस कोताही हो गई इन दिनों में। बीवियों ने भी करके ताल्लुक कर लिया, खानदान और बिरादरी वालों ने भी अल्लाह के रसूल के हुक्म की तामील में मुकम्मल बाइकाट किया। फरमाते हैं एक दिन निफ्ती मदीना के बाजार में एक निफ्ती आया हुआ था मेरे नाम पर, लोग उसे पूछ रहा था मैं ये काब इब्न मालिक, मुझे कोई काब का पता बताए। लोगों ने इशारा किया वो है, तो वो मेरे करीब आया, खत निकाला, कहने लगा मैं गस्सान के बादशाह का नुमाइंदा हूं, अपने बादशाह का खत तेरे नाम लाया हूं, इसको जल्दी से पढ़ो, जवाब दो। वो खत क्या था? पार्टी बदलने के लिए दाना डाला था, उसमें लिखा था काब हमें मालूम है तुम्हारी कितनी खिदमत है इस्लाम के लिए, तुमने तो जान दांव पे लगा, तुमने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन मोहम्मद ने आज तेरे साथ ये सलूक किया है, वो बात भी नहीं करते, उन्होंने आपसे सोशल बाइकाट कर दिया है। आप जैसा रज़ाकार हमें मिल जाए तो हम तो उसके कदमों में आंखें बिछाएं, हम तो उसे सोने से तोड़ लें। आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जो चाहोगे वही मिलेगा। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खत पढ़ते भी जा रहे हैं और रोते भी जा रहे हैं। खत पढ़ चुके तो रेजा कर दिया, सामने एक तंदूर चल रहा था, खत के टुकड़े तंदूर में फेंके, फिर उस निफ्ती से कहने लगे जाओ अपने 2 टके के बादशाह को कह दो तुम्हारे खत का ये जवाब दिया है काब इब्न मालिक ने। हमारा कायद हमसे सिर्फ नाराज हुआ है ना, हमसे बोलना छोड़ा है ना, हमारे कायद ने हमसे तर्के मवालियत का हुक्म दिया है ना, अपने बादशाह से कह दो हम और रज़ाकार नहीं है कि अपने कायद को छोड़ दें, हमारा कायद वो नहीं है कि अपने रज़ाकार उससे भाग जाए। ये तो उसने हमसे तर्क ताल्लुक किया है, अगर हमें कत्ल कर डाले, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तो जिस्म के हर टुकड़े से रसूलुल्लाह की वफात के तराने बुलंद होंगे। हम कमली वाले का दामन छोड़ के कहां जा सकते हैं? उसको मायूस किया काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और रोता हुआ अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, कहने लगा आका अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई कि कुफ्र हमसे तवक्को रखने लगा कि हम उसके पास चले जाएंगे, इंशाअल्लाह ये कभी नहीं होगा, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे हाथ में रहम किया जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, फरमाया काब अल्लाह के फैसले की इंतजार करो।
فرماتے ہیں میں روتا ہوا باہر آیا. کبھی کبھی ہمارا نفس کہتا تھا پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, بھاری پتھر سینے سے باندھ کر خودکشی کرو, چھلانگ لگا دو. لیکن ہم جس سہارے زندہ رہے وہ اللہ کے رسول کی ایک ادا تھی. ہم جب سے مسجد نبوی میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رحمت عالم انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ ہماری طرف دیکھتے رہتے. اگر اتنا نہ ہوتا تو شاید ہم زندہ نہ رہتے. حضور کی اس التفات نظر نے ہمیں زندگی کا سہارا دے دیا, حوصلہ دے دیا. 50 راتیں گزر گئی روتے ہوئے. کتنی؟ 50 راتیں. فرماتے 50 راتوں کے بعد وہ صبح طلوع ہوئی جب صدا کی پہاڑیوں سے آواز آئی, کہا مبارک ہو تمہیں, تمہاری شان میں غم ختم ہو گئی, اللہ نے تمہارے معاف کرنے کا اعلان کر دیا. فرماتے میں اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہو کر اس آواز کی طرف لگتا کہ یہ کون ہے, کہیں کوئی مذاق تو نہیں کر رہا. لیکن میں نے غور سے دیکھا صدا کی پہاڑیوں سے آسمان صداقت کا وہ ستارہ چمک رہا ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وفادار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو مجھے بشارت دے رہے تھے, جو مجھے خوشخبری دے رہے تھے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تیرا نام انتہائی پیار کے ساتھ نظر رہا ہے. کہا آؤ تم. بظاہر یہ آنسو میں ڈوبے ہوئے 3 افراد تھے, لیکن جب معافی کا اعلان ہوا تو ان 3 کا نام بعد میں لیا گیا. ان کے استاد رحمت عالم کا پہلے, ان کے بھائی مہاجرین کا بعد میں, انصار کا بعد میں, پھر ان 3 کا نام. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار بالیقین. نظر کرم کر دی اللہ نے اپنے نبی پر, انصار پر, مہاجرین پر, الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ, جنہوں نے تنگی اور تلخی کے زمانہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. وَالثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور ان 3 پر بھی اللہ نے نظر کرم کر دی جو غزوہ تبوک پر جانے سے پیچھے رہ گئے, جن پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی. ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ نے ان پر نگاہ کرم کر دی. یہ سب کچھ آزمائش تھی, یہ بنانے کے لیے تھا, مٹانے کے لیے نہیں. میرے عزیز دوستو, اس واقعے کے حوالے سے قرآن کریم آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے, مسلمان کا دکھ تنہا اس کا دکھ نہیں ہوتا, وہ سب کا دکھ ہوتا ہے. آج ہم خوشیوں کے بھی اجارہ دار بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کے غم سے بھی ہمیں کوئی تعلق نہیں رہا. میں دعوے سے کہتا ہوں, آج کا مسلمان اگر اپنی خوشیاں دکھی انسانوں میں بانٹ دے اور ان کے دکھوں میں خود کو شامل کر لے تو جھوپڑیوں اور غریب آبادی میں بڑھے. امریکہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں مخلص قیادت, دین کی قیادت برسر اقتدار نہ آئے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابن عمر نہ آئے, کوئی ابن ابی آ جائے. اب روس بھی تلاش کر رہا ہے اپنی مرضی کا ابن ابی, اور امریکہ بھی تلاش کر رہا ہے اپنی مرضی کا ابن ابی. دونوں چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایجنٹ برسر اقتدار آئے. اس طرح کی دعوی کرتی ہے. ہمارا سیاسی موقف ہمیں
ہمیشہ یہاں اونچا رہے اور مغربی لابی چاہتی ہے ہمارا سیاسی فکر یہاں ہمیشہ اونچا رہے. یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں قرآن و سنت پر مبنی نظام نہ آنے پائے. میں یہ پورے وصول سے اور مطالب سے کہتا ہوں خدا نخواستہ آج افغانستان میں ہونے والی جدوجہد ثبوتائی ہو گئی. آج اگر مسلمانوں کو اس محاذ پر ناکامی ہو گئی تو شاید آئندہ ایسی مہم میں آگے بڑھنے سے لوگ سوچیں کہ نہ معلوم ہمارا انجام کیا ہوگا. ایک تو اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ انفرادی زندگی کے بجائے اجتماعی زندگی بسر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک وجود کی مانند ہے. ایک وجود میں جو کردار آنکھتا ہے وہی کردار ادا کرنا چاہیے. تمہیں سر دکھے تو آنکھ میں آنسو, پاؤں دکھے تو آنکھ میں آنسو, انگلی دکھے تو آنکھ میں آنسو, جسم سے کہیں سے اگر کوئی بال بھی نوچو تو آنکھ میں آنسو. مبتلا درد کوئی عضو ہو ہوتی ہے آنکھ, کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. قرآن چاہتا ہے کہ تم ملی وجود میں آنکھ کا کردار ادا کرو. اور دوسرا تقاضا قرآن کا یہ ہے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین سے بھی اگر جہاد کی مہم میں ذرا کوتاہی ہو جائے تو ان کو اتنی سزا ملتی ہے کہ 50 راتیں انہیں آنسو میں گزارنا پڑے. سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی, ہلال و برابر جیسے جلیل القدر اگر جہاد کی مہم میں سستی کریں تو انہیں اس قدر تنبیہ ہوتی ہے. اور اگر ہم جہاد سے اتنا دور ہو جائیں کہ ہمیں یہ مفہوم یاد نہ رہے تو ہم معاف کر نہیں چاہتے. چھ والوں آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. جاگ رہے ہو یا ٹھنڈی ہواؤں نے کہیں اور پہنچا دیا؟ جاگ رہے آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. سیاسی وعدہ نہیں ہے, پرخلوص وعدہ کرنے کے لیے جو دوست تیار ہو ان سے کہ زندگی کے بقیہ لمحات جذبہ جہاد سے گزارنے کا عزم کرنی چاہیے. یہ بات جو بول رہے ہیں ہمارے ہیں یا یہ باہر سے جو آوازیں آ رہی ہیں ہمارے لوگوں کی ہیں یا دوسروں کی ہیں؟ ذرا خیال کیجیے. اگر ہمارے ہیں تو ان سے کہیے کہ ہمارے حال پہ رحم کیجیے. جی یہ لافنگ کرنی ہے, ہنسنا ہے, مذاقیں کرنی ہے تو ذرا ادھر قبرستان ہے وہاں چلے جائیے. اور اگر بیمار آئے ہوئے ہیں یہاں تو ان کی طبیعت ٹھیک کیجیے. ہاں جی انگریز نے مرزا قادیانی کے ذریعے سب سے زیادہ ضرب روح جہاد سے لگائی. قادیانی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد منسوخ. اگر ناراض نہ ہوں علماء کرام تو اس مشن کی تکمیل کے لیے آستانہ پرستوں نے اور پیشہ ور دبی نشینوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. انہوں نے مسلمانوں میں طریقت کے حوالے سے قبروں کی طرف قریب لائے تاکہ ان میں کوئی شاہ اسماعیل شہید پیدا نہ ہو سکے, ان میں کوئی محمود حسن پیدا نہ ہو سکے. اسلام مسلمان کو میدان میں دیکھنا چاہتا تھا, انہوں نے قبرستان میں بلایا. تلوار چھین کر تسبیح دے دی, تلوار چھین کر ہاتھوں میں تسبیح دے دی. اور میدان میں نمایاں ہونے کے بجائے چادریں ڈال کر حجرے میں بٹھا دی. یہ کروا ناراض لوگ
کوئی بہت بڑا ہوگا لیکن صحابہ سے بڑا کوئی نہیں. حلقہ رسالت سے بڑا کوئی نہیں. میرے لیے حجت صرف انہیں کا کردار ہے. لہٰذا کہ آپ کی زندگی میں آپ کو یہ نقشہ ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ لائٹیں بھی بجھاؤ. یا اللہ لائٹیں بجھاؤ کسی کو یا اللہ. یہ تاکہ ان میں روح ہے جہاد. یہ یسوع مسیح کی بھیڑیں بن جائیں. سیپریٹ کسٹمر بنانے کا جنون, سیپریٹ کسٹمر بنانے کا جنون. شاید شہید جیسے رحمت اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی جگہ یہ پیشہ بنا دیا. انہوں نے مسجدوں کے مقابلے میں آستانوں کو آباد کیا. اللہ سے مانگنے کے بجائے قبروں کے سامنے سوالی بن کر کھڑے ہوئے. اور آج جہاد کا تصور اس قوم سے اتنا دور ہو چکا, اتنا دور ہو چکا کہ ایک عرصہ لگے گا پھر روح جہاد پیدا کرنے کے. میں آج آپ سے ہاتھ کو کھڑے کروا سکتا ہوں, بلکہ آپ کو کھڑا کر سکتا ہوں, اور آپ وعدہ بھی کر دیں گے شاہ صاحب اب ہم مجاہد ہیں. کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ. اللہ نے حکم دیا جو کہتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا مجاہدوں فی اللہ حق کا جہاد ہے. تمہیں غیر حق میں اس طرح جہاد کرنا چاہیے جو تمہارے شایان شان ہے. تم نے کبھی سوچا تم کس کی اولاد ہو؟ ملت ابیکم ابراہیم. تم تو اس بات کے بیٹے ہو کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ روح جہاد سے سرشار نظر آتا ہے. سچ والو میرے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہوئے وعدہ تو کرو گے, لیکن عبد المجید مدین میں وہ قوت کہاں ہے, وہ تاثیر کہاں ہے کہ میں آپ کو مجاہد بنا دوں اور پھر اس معاشرے میں آپ مجاہد بن کر برائیوں کے خلاف چلیں. لیکن میں اپنا فرض تو ادا کرتا ہوں. جو میرے ساتھ جہاد کا وعدہ کرنے کے لیے تیار ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں. میرے عزیز ٹھہریے. اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے, توحید کے مقابلے میں شرک کے خلاف جہاد کریں گے. اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. ہم وعدہ کرتے ہیں سنتوں کے مقابلے میں بدعات کے خلاف جہاد کریں گے. اے اللہ ہم سچ کے مقابلے میں جھوٹ کے خلاف جہاد کریں گے. سچ کا پرچم اونچا رکھیں گے, توحید کا پرچم اونچا رکھیں گے, سنتوں کا پرچم اونچا رکھیں گے. جو تیرے ہیں ان سے قریب رہیں گے اور جو تجھ سے دور ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. وعدہ کرتے ہو؟ ابھی سے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے. جزاک اللہ. میرا دوست الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرما. الہ العالمین ہمارے سری جاری جلی خفی خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ دنیا اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. صہیونی نصرانی سازشوں سے اور اشتراکی اور مغربی سازشوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ و معمول فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ یہ مظلوم حق پرست جو اپنے نظریاتی مستقبل کے تحفظ کے لیے برسر پیکار ہیں تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اے اللہ دینی مدارس کو دینی مراکز کو ترقی و فروغ عطا فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو شفا عاجلہ عطا فرما. جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں انہیں ایمان پر سلامتی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما.
الہ العالمین ہم کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے. الہ العالمین ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے تیرے فضل و کرم کے امیدوار ہیں. تو ہمارے سفینے کو کنارے سے ہم کنار فرما اور ہماری زندگی کی تمام مشکلات کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ آسان فرما. ہمارے دینی اور دنیاوی مقاصد کو الہ العالمین پائے تکمیل تک پہنچا. دارالعلوم تعلیم القرآن کو ہاتھ کو بھی آیا اللہ اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. تیرے جن